अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। आईनी, इंतखाबी और अदालती इस्लाहात की एक और पेशकश की है हुकूमत ने, लेकिन साथ साथ खान साहब ये बार बार कह रहे हैं कि ना वो NRO देंगे और ये भी कि वो जमहूरी कुव्वतें कौन सी हैं जो कहती हैं कि खान साहब की गवर्नमेंट को गिरा दिया जाए। इस वक्त बात होगी सेनेट कमेटियों की जो सरबराही है उसके झगड़े पे। ये जो ह्यूमन राइट्स की कमेटी थी सेनेट की, ये हुकूमत के पास चली गई है। वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि अपोजिशन इस गर्म आलू को पकड़ने को तैयार नहीं, एक दूसरी तरफ उछाल के बाहर अब वो हुकूमत की झोली में आकर गिर गए। आखिर में बात करेंगे यौम माहौलियात में जो पाकिस्तान मेज़बान बना है। ये एक बड़ा ही सिग्निफिकेंट, बड़ा ही प्रेस्टिजियस मोमेंट है और इसके बारे में जितनी भी बात की जाए कम है। आज हम जरा तफसील से बात करेंगे कि इस माहौलियाती तब्दीली के पूरे तनाजुर में पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन कितनी अहम है। हमारे साथ मलिक अमीन साहब भी मौजूद होंगे। आगाज करते हैं। इमरान खान साहब ने कल एक खिताब किया, उसमें उन्होंने जो बाकी दीगर बातें की, लेकिन सियासी जो इश्यूज पे रख के अपोजिशन पे उन्होंने जो है उन्हें बातें सुनाई। खास तौर पे जो ये बात उन्होंने कही कि ये फौज को हुकूमत गिराने के लिए कह रहे हैं। जाहिर सी बात है कल उसका सबसे बड़ा टेक अवे इस पूरी बात से ये था। क्या कहा खान साहब ने, जरा सुनिए। अपने आप को डेमोक्रेटिक मूवमेंट कहते हैं, फौज को कह रहे हैं कि गवर्नमेंट गिरा दो। सारे जो माफियाज हैं ये अपने मफादात की हिफाजत की जंग लड़ रहे हैं और उसके लिए वो तैयार हैं, गवर्नमेंट गिराने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। हुकूमत की जो इस्लाहात का एजेंडा है, इस हवाले से आज राना सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस पर उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को हुकूमत तजावीज़ दे, हम भी दे देंगे, डायरेक्टली बात नहीं कर सकते। अगर कोई इलेक्शन रिफॉर्म्स के मुतल्लिक बात होनी है तो वो इलेक्शन कमीशन के प्लेटफॉर्म पे होगी। हम इलेक्शन कमीशन के पास बैठ के इलेक्शन रिफॉर्म्स में अपनी राय देने को तैयार हैं। अगर गवर्नमेंट के पास कोई मसवदा है, कोई राय है, तो वहाँ इलेक्शन कमीशन को दे। इस गवर्नमेंट के साथ मैं कैटेगोरिकली ये कह रहा हूँ, हम बिल्कुल बैठने को तैयार नहीं हैं। दूसरी तरफ बिलावल NRO देने का इल्ज़ाम खान साहब की गवर्नमेंट पे लगा रहे हैं कि नवाज शरीफ को NRO देकर अगर किसी ने बाहर भेजा है तो वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। इमरान खान ने खुद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को लंदन भेजा था। अगर आप समझते थे मुजरिम है तो क्यों भागने दिया? अपने मुफाद के लिए, अपने हुकूमत बचाने के लिए NRO करके बाहर भेज सकते हो और अब ये ड्रामाबाजी नहीं चलेगा। 3 जमातें 3 मौक़िफ़ सुनाने का मकसद ये था कि इस पर हम तफसीली बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकी वज़ीर बराए इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया फवाद साहब वक्त निकालने के लिए। आगाज़ करते हैं खान साहब की स्टेटमेंट से। फौज को कहते हैं हुकूमत गिरा दो, ये प्रिसाइसली किसको कह रहे हैं? PMLN कह रही है, पीपल्स पार्टी कह रही है, ये दोनों मिलकर कह रही हैं? ये किसको खान साहब जो है एड्रेस कर रहे थे? नहीं, अगर आपके रिसर्चर्स थोड़ी सी मेहनत करते और देखते कि PDM के जलसों में किसको कहा गया था कि हुकूमत गिरा दो, और गुजरांवाला के जलसे के बाद जो कोयटा का जलसा हुआ, अगर आप कराची कोयटा इन जलसों के एक्सट्रैक्ट्स निकाल देते थे आपको आसानी से पता चल जाता कि किसको कह रहे थे। ये जाहिर है कि जो PDM की लीडरशिप जब इकट्ठी हुई थी तो उन्होंने अपनी तकरीरों में फौज को कहा था कि हुकूमत को गिरा दो, अदरवाइज हम लोगों के खिलाफ हो जाएंगे। खैर पीपल्स पार्टी ने ये बात नहीं की, तो ऑब्वियसली फिर PMLN की बात करें तो फिर शहबाज शरीफ साहब के एक्टिव होने से कहीं आप लोग की गवर्नमेंट में कोई तशवीश है, कोई कंसर्न है, खासतौर पे जब वो मुफाहमत की बात करते हैं, ग्रैंड डायलॉग की बात करते हैं? हम तो खुद मुफाहमत की बात कर रहे हैं, हम तो खुद ग्रैंड डायलॉग की बात कर रहे हैं और हम ये समझते हैं कि इस वक्त जो अपोजिशन को चाहिए ये कि देखिए, जो शुरू में फजलुर रहमान साहब की जो ख्वाहिश थी कि वो निकलेंगे, हुकूमत को गिरा पाएंगे, वो तो नहीं गिरा पाए। पूरी कोशिश कर ली उन्होंने, हुकूमत को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उल्टा हमने देखा कि PDM में शामिल जमातें ही बिल्कुल बिखर के रह गई। तो जब आप खुद कुछ नहीं कर पाए तो अब हम फिर आपको ये नेक नियति से ऑफर करना चाहते हैं कि आप आइए, हमारे साथ बैठिए और बड़ी बातों के ऊपर बातचीत करते हैं। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स से हम शुरू करना चाहते हैं, उसके बाद अदालती इस्लाहात हैं, बाकी मामलात हैं। इसके ऊपर हमने एक प्रोसेस शुरू किया है, हमने अपना बिल पेश किया है असेंबली के अंदर। आप उस बिल के ऊपर अपने एतराज़ात या जो मुवाफ़क़ात हैं वो दीजिए और उसमें बताइए कि आप कितना उसको मानते हैं, कितना उसको नहीं मानते। हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाना चाहते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के प्रोसेसेस को देखिए, अपनी टेक्निकल टीम डालिए उसमें और देखेंगे उसमें खराबी है तो हमें बताएं और हम मिलकर आगे चलते हैं।
ٹھیک ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی اتنی بد اعتمادی کی فضا ہے کہ جب بھی ہم ڈائیلاگ کی بات کریں تو آپ لوگ کہتے ہیں یہ این آر او مانگ رہے ہیں، آپ لوگ کہتے ہیں یہ ریلیف مانگ رہے ہیں. یہ برج کیسے ہوگی بد اعتمادی کی فضا؟ آپ لوگ تو ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے یا اپنی پریس کانفرنسز پہ یا کہتے ہیں کہ جی اس پہ بات چیت کی جائے، لیکن اچھا نہیں ہوگا اگر فارملی ایک انگیج کرنے کے لیے شہباز شریف صاحب سے حکومت باقاعدہ رابطہ کرے؟ ایک جسچر ہوتا ہے نا ایک. اچھا، مجھے تھوڑی سی حیرت ہوتی ہے کیونکہ یہ صرف آپ ہی نہیں، اور بھی 3-4 پروگراموں میں یہ سوال جو ہے وہ پوچھا گیا. اب آپ لوگ روزانہ آلموسٹ شو کرتے ہیں اور آئی ایم شیور کہ آپ اخباریں ساری دیکھتے ہیں. اس کے اوپر فارمل ہم نے جو ہے وہ ڈائیلاگ کی آفر کی ہے. جو اسپیکر نیشنل اسمبلی ہیں ان کو وزیر اعظم عمران خان نے لیٹر لکھا. اس لیٹر کے اوپر اسپیکر صاحب نے شہباز شریف صاحب کو اور پیپلز پارٹی کو خط بھیجا کہ آپ اپنے فوکل پرسنز اپوائنٹ کریں. وزیر اعظم صاحب یہ چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹری پارٹیز کے درمیان ایک گفتگو کا سلسلہ شروع ہو. پیپلز پارٹی نے نوید قمر صاحب کو اپنا فوکل پرسن اپوائنٹ کیا. پی ایم ایل این نے ابھی تک اپنا فوکل پرسن اپوائنٹ نہیں کیا. اب شہباز شریف صاحب خود اس پارٹ میں آ جائیں گے اور اسپیکر صاحب کے ساتھ جو پارلیمنٹری گروپ ہے اس کی میٹنگ جلد از جلد ہونی چاہیے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی تجاویز لے کر آئیں، ہم اس کے اوپر آگے بڑھنے کو تیار ہیں. اب اس سے زیادہ فارمیلٹی ہم کیا کر سکتے ہیں وہ ہمیں بتا دیں، ہم وہ کر لیں گے. ہو سکتا ہے جیسے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ خود دعوت دے دیں، کیونکہ بد اعتمادی کی فضا کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ جی اس میں ورکیبل ریلیشن شپ آپ کے نزدیک بن سکتا ہے. جو اس وقت پولرائزیشن ہے، جو سٹیٹمنٹس دی جاتی ہیں، کئی دفعہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے تعاون کیا بھی تو آگے سے کہا گیا کہ آپ اپنے لیے ڈیل لے رہے ہیں، اب اپنے لیے این آر او لے رہے ہیں. اس وقت ورکیبل ریلیشن شپ آپ لوگوں کی بن سکتی ہے اپوزیشن سے؟ ایک تو میں آپ کو دوبارہ یاد کرانا چاہتا ہوں، وزیر اعظم صاحب نے پہلے خط لکھا اسپیکر صاحب کو اور کہا کہ اپوزیشن سے مذاکرات ہونے چاہیے. اس کے بعد انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور ٹویٹ میں انہوں نے یہ بات کہی کہ اپوزیشن کو مذاکرات کا راستہ اختیار کرنا چاہیے اور ہم کین ہیں انتخابی اصلاحات کے اوپر اپوزیشن سے بات چیت کے لیے. یہ خود وزیر اعظم صاحب نے کہا. تو جو آپ نے بات کہی ہے تو یہ تو وزیر اعظم کر چکے ہیں. اس کے بعد یہ بات کرنا کہ وہ ہمیشہ آ کے کہتے ہیں کہ آپ این آر او مانگ رہے ہیں، تو دیکھیں نا اس کا سب سے طریقہ 2 امپورٹنٹ طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو بات چیت ہے یہ سب کے سامنے ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں وہ اپنے لیے اپنے مقدمات کے لیے بات نہ کریں. یہ 2 چیزیں اگر وہ نہیں کریں گے تو ظاہر ہے یہ تاثر نہیں آئے گا. سو اگین تاثر آئے گا یا نہیں آئے گا وہ بات کریں گے یا نہیں کریں گے. میرا کوشچن یہ کہ کیا فورسیبل فیوچر میں اپنے ٹینیور میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اصلاحات جو ہے پارلیمنٹ کے فورم سے آپ کروا پائیں گے؟ کیا یہ ورکیبل ریلیشن شپ بن پائے گا؟ یہ میں آپ کی پولیٹیکل اسیسمنٹ پوچھنا چاہ رہی ہوں. دیکھیں جی، میں ذاتی طور کے اوپر تو سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کے ساتھ آگے بڑھنا ضروری ہے، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک بہتر تعلقات کار چاہیے. اور پرائم منسٹر صاحب اس ضمن میں کافی حد تک واضح ہیں اور وہ بات کر بھی چکے ہیں کہ ہمیں بڑے جو ریفارمز ہیں، بڑی اصلاحات ہیں، ان کے اوپر ہمیں بات چیت کرنی چاہیے. اب یہ موقع ہے اپوزیشن کے پاس کہ وہ اپنی چھوٹی چھوٹی جو معاملات ہیں ان کے اوپر ایک ضد بنانے کے بجائے وہ حکومت کے ساتھ بڑے معاملات پر آگے بڑھیں. اور اگر وہ آگے بڑھیں گے تو اس میں پاکستان کا بھی فائدہ ہے اور ایک بہتر تعلقات کار بھی قائم. سو شہباز شریف صاحب جیسے ان کی بہت ساری باتیں جب وہ کہتے ہیں کہ جی پارلیمنٹ از دا وے فارورڈ، بات چیت کرنی ہوگی، مفاہمت کرنی ہوگی، نیا سوشل کانٹریکٹ کرنا ہوگا، تو یہ بات تو گورنمنٹ بھی کر رہی ہے اور پیپلز پارٹی بھی اس سے ڈس ایگری نہیں کرے گی کیونکہ ان کی پالیٹکس کا سٹائل یہ نہیں ہے. پھر رکاوٹ کہاں ہے؟ اگر بہت ساری باتوں پہ اگریمنٹ ہے، ایگزیکٹلی رکاوٹ کیا کہ کوئی ایک شخص ہے، کوئی ایک ذات ہے، کوئی ایک پن پوائنٹ کر سکتے ہیں کہ جی دس از دا پرابلم، یہ ٹربل میکر ہے؟ رکاوٹ جو ہے نا جی، وہ اس وقت اہم رکاوٹ جو ہے وہ پی ایم ایل این کے اندر جو لیڈرشپ کی لڑائی ہے وہ ہے. اور جب تک پی ایم ایل این کی اپنی لیڈرشپ کلیئر نہیں ہوتی، یہ واضح نہیں ہوتا کہ وہاں پہ فیصلہ کرنے کا اختیار کس کو ہے، یہ معاملہ اڑا ہوا ہے. کیونکہ شہباز شریف صاحب ہیں اور پی ایم ایل این کی وہ لیڈرشپ جو پارلیمان کے اندر ہے وہ یقینی طور کے اوپر مذاکرات کرنا چاہتی ہے، وہ بات آگے بڑھانا چاہتی ہے. لیکن نواز شریف صاحب اور مریم نواز جو پارلیمان کا حصہ نہیں ہے، سسٹم کا بھی حصہ نہیں ہے، وہ اس بات چیت کے لیے تیار نہیں. اور وہ شہباز شریف صاحب کو اور مذاکرات کی چیزوں کو
जब ये जुबानी तो कहते हैं लेकिन प्रैक्टिकली जब करने के लिए जाते हैं तो उसको वीटो कर देते हैं। और ये PMLN का एक अंदरूनी लड़ाई का झगड़ा है, लीडरशिप की एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये बात आगे नहीं बढ़ पाती। सो अभी कि कौन हु इज कॉलिंग द शॉट्स, ये सवाल मैं इस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रही हूँ कि जो PDM का आखिरी एलामिया और जो अहदाफ आए हैं वो तो बड़े फिजल डाउन से, वो तो बड़े मेलो से, हम 14 अगस्त पे जलसा कर लेंगे, हम पार्लियामेंट के अंदर आ जाएंगे, हमें ब्रीफिंग्स दी जाए, हमसे बातचीत की जाए, तो वो तो बड़ा जैसे कहते हैं मफाहमत पसंद किस्म का उनका नया एलामिया आया है। तो क्या ये शहबाज शरीफ साहब की सोच से आपको अलाइन करता हुआ दिखाई नहीं देता जो उनका लेटेस्ट उनकी वो है तमाम स्ट्रैटेजी? नहीं, देखिए हमें तो खुशी होगी अगर वो बातचीत की तरफ आते हैं, अगर वो पार्लियामान के अंदर एक माहौल बनाने की तरफ आते हैं तो हमें क्या एतराज हो सकता है, हमें तो खुशी होगी। और मैंने तो आपको मोडस ऑपरेंडी भी ये सामने रखा है, तरीकाकार भी ये सामने रखा है कि जो इलेक्टोरल, देखिए दूसरी बात ये है मारिया कि जब भी बातचीत होती है वो सबसे ज्यादा मुतनाज़े बातों के ऊपर बातचीत शुरू करना अकलमंदी नहीं होती। हमेशा आप बातचीत शुरू करते हैं उन चीजों पे जिनमें आप पे इत्तेफाक राय पाया जाता है। अब ये जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का मामला है, इनमें से इनकी 49 हमने पॉइंट्स दिए हैं इस्लाहात के, उनमें से 40 पॉइंट्स के ऊपर हुकूमत और अपोजिशन में मुकम्मल इत्तेफाक राय और सिर्फ एक फॉर्मल बातचीत होनी है। 9 पॉइंट्स हैं जिनमें EVM मशीन भी शामिल हैं जिसके ऊपर बातचीत होनी है। सो हमें चाहिए उन चीजों के ऊपर हम मुज़ाकरात शुरू करें जहां पर हमारा एक जो मुज़ाकरात का माहौल बेहतर हो सकता है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर करें और कल शहबाज शरीफ साहब अपना फोकल पर्सन नॉमिनेट कर दें उस पार्लिमानी कमेटी में जो स्पीकर साहब ने बनाई है, तो मुज़ाकरात कल से शुरू हो जाएंगे। अच्छा, बल्दियाती इंतखाब कराने की बात भी खान साहब करते हैं, इसका क्या टाइम लाइन है, इसकी क्या प्लानिंग है आप लोगों की इस वक्त? देखिए इसमें जो ऑर्डिनेंस आया है उसके मुताबिक इस साल हमने ये आखिर तक जो है ये लोकल गवर्नमेंट कराने हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि सितंबर तक जो है वो पहला मरहला इलेक्शंस का जो है वो शुरू हो जाएगा जो नॉन पार्टी बेस है। तो सितंबर तक जो है वो नॉन पार्टी बेस का पहला मरहला होगा और फिर साल के अख्ताम से पहले उम्मीद है कि हम मुकम्मल लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो ला पाएंगे। ठीक है, और ये तो आप कह रहे हैं कि इंतखाबी आपने बल्दियाती इंतखाब कराने, इसका आपका जो प्लान है, टाइमलाइन है, वो बता दी। जो कश्मीर के इलेक्शन है उसके ऊपर अपोजिशन कहती है जी कि आप भागना चाह रहे हैं, आप खौफजदा हैं, इसलिए आप डिले करवा रहे हैं कश्मीर के अंदर इलेक्शन, क्योंकि आपने कोविड की बात की है, NCOC कहती है वो इंतखाब नहीं करवाने चाहिए, मोटी मोटी बात यही है क्या? लेकिन इसके सियासी वजूहात हैं, आप लोग भाग रहे हैं वहां से? देखिए हमारी पहली बात तो ये कि ये तो वो बंदा बात करेगा जिसको NCOC की नौयत और हैयत का इल्म नहीं है। NCOC हुकूमत की जो है वो एक डोमिनेट उस तरह समझिए कि एक सियासी फोरम नहीं है। और यहाँ पे जो सारे जो टेक्निकल लोग हैं जिनमें हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, इसमें जो फौजी साहिबान हैं, इसमें जो इन्फोर्समेंट के लोग हैं, सिंध हुकूमत इसमें शामिल है, ये तमाम लोग मिलके NCOC कॉन्स्टिट्यूट करते हैं और वो जो अपनी राय देते हैं वो कतई तौर के ऊपर हेल्थ रीजन के ऊपर बेस्ड है। वो कोविड के मामला को देख के उसके मुताबिक देते हैं, उनका कोई पॉलिटिकल उनका वो है नहीं। अब ये उसको मानना ना मानना एक सियासी जमातों की बात है और मेरे ख्याल में तो PTI ने भी NCOC के इस फैसले को तस्लीम नहीं किया। वो भी कहते हैं कि आपको जल्द इलेक्शन कराने चाहिए। हाँ, क्योंकि कोविड के दरमियान भी इलेक्शन हुए हैं। अगर ये बल्दियाती इंतखाब जैसे कि आपकी ख्वाहिश है, वो जो ऑर्डिनेंस है उसके मुताबिक सितंबर में करेंगे, कोई गारंटी नहीं है कि उस वक्त क्या मामलात हों। तो अगर वो इलेक्शन कराने के लिए आप तैयार है तो वो फिर ये कहते हैं कि जी आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन भी वक्त पे ही कराए जाए। नहीं, खैर सितंबर और जुलाई में तो बहुत फर्क है। सितंबर तक तो इंशाल्लाह कोरोना पूरी दुनिया में काफी हद तक उम्मीद रखनी चाहिए नीचे आ जाएगा। लेकिन ये जो NCOC का जो फैसला है वो जिस तरह मैंने अर्ज किया वो कतई तौर के ऊपर वो अपने नंबर्स के मुताबिक बात करते हैं। उन्होंने अपनी राय दी है इलेक्शन कमीशन को और तमाम सियासी जमातें जो हैं वो इलेक्शन चाहती हैं बशमूल PTI और लेकिन फैसला जो इलेक्शन कमीशन करेगा हम उसके मुताबिक। ठीक है। अच्छा, सेनेट की कमेटी बराए इंसानी हकूक की आज बड़ी खबर चल रही है। वो पहले पीपल्स पार्टी ने PMLN को दी, वो कहते हैं कि PMLN ने हमें कहा कि आपने जो कौमी असेंबली में भी रखी हुई सेनेट में हमें दे दीजिए, फिर वो ट्रेड कर ली हुकूमत से। तो अब ये सेनेट की कमेटी बराए इंसानी हकूक की सरबराही आपकी हुकूमत के पास है। अब पीपल्स पार्टी कह रही है कि हम कोशिश करें कि हम ये हुकूमत से ट्रेड कर लें। सो क्या PTI इस पे गौर कर सकती है कि भाई अगर पीपल्स पार्टी को दे दी जाए और कोई और कमेटी ले ली जाए, लेकिन अब मिल गई है तो बस PTI इसको रखना चाहेगी अपने पास?
مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے. شہزاد وسیم صاحب سے میری بات نہیں ہوئی ہے کہ اس کے اوپر ہماری پالیسی کیا ہے, بٹ آئی مسٹ سے مصطفیٰ نواز کوکر اس کے چیئرمین تھے اور انہوں نے ہی ہیز ڈن سم ریمارکیبل ورک ایز ہیومن رائٹس چیئرمین. بالکل. یہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ شاید پارٹ آف انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ کمیٹی پھر حکومت کو دے دی جائے. کوئی بیک ڈور آپ کی بات چیت ہوئی, کوئی گفتگو ہوئی تو جو ایک دوسرے کو اسپیس دینا ہوتا ہے اس میں یہ کمیٹی حکومت کی خواہش تھی کہ ان کو مل جائے. یہ اس کے بارے میں کچھ معلومات ہیں آپ کو؟ نہیں, میں نے اس کے اوپر ڈسکشن نہیں کی ہے شہزاد وسیم صاحب سے یا جو ہمارے سینٹ کے لوگ ہیں سیف اللہ نیازی صاحب, میری ان سے ڈسکشن نہیں ہوئی ہے, تو ڈسکشن کرنے کے بعد میں کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں سکتا. ٹھیک ہے, بس آخری چند سوالات ہیں. علی ظفر صاحب کی جو رپورٹ ہے یہ اس کی کوئی معلوم ہے کہ یہ کب تک آ جائے گی؟ کیونکہ جہانگیر ترین صاحب خود بھی بات کرتے ہیں کہ بھئی وہ جلدی آپ منظر عام پہ لے جائیں اس میں جو بھی ہے, تاکہ اور اس کو پبلک کر دیا جائے. اتنا وقت کس بات پہ لگ رہا ہے؟ کیونکہ تو اس کی قانونی حیثیت نہیں ہے, تو میرے خیال ہے وہ سیاسی اینگل سے اور اس باتوں سے انالائز کر رہے ہیں. اس میں وقت کس بات پہ لگ رہا ہے؟ لیکن نا یہ ابھی تک تو اورل باتیں ہی ہیں. جب وہ ریٹرن اپنی بنا لیں گے, ریٹرن اپنا جو ہے وہ دے دیں گے, تو اس کے بعد جو ہے وہ ریلیز بھی کر دیں گے. ابھی تک ہم نے ساری رپورٹس کو ریلیز کیا ہے. اگر وہ ریٹرن فارم میں آ جائے گی, پی ایم آفس کو آ جائے گی, تو پرائم منسٹر آفس کے فیصلے کے مطابق اس کو ریلیز کر لیں گے. لیکن آپ کی پارٹی کے اندر سے اس میں بےتابی ہے, سو آئی ایم شیور یہ امپورٹنٹ چیز ہے آپ کی پارٹی کے لیے, سمبولکلی بھی یہ اہم ہے. تو کہیں یہ خواہش نہیں ہے کہ یہ جلدی آئے تاکہ یہ سیاسی طور پہ بھی ہمارے معاملات ٹھیک ہو جائیں, اور یہ جو پریشر گروپ ہے ان کو بھی ہم یہ رپورٹ ان کو پیش کریں جی کہ یہ ہے ہماری تحقیق؟ نہیں, یقینی طور کے اوپر اس کو جلدی آنا چاہیے, اور پرائم منسٹر صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ وہ رپورٹس جو ہے وہ آپ جلدی پیش کریں. باقی دیکھیے, وزیر اعظم صاحب کا ایک خاص مزاج ہے, اس میں جو اس طرح کے مقدمات ہیں ان کے اوپر وہ کبھی اثر انداز نہیں ہوتے, چاہے وہ حکومت کا ہو چاہے وہ اپوزیشن کا ہو. اور اس سے پہلے جہانگیر ترین صاحب کو پہلی مثال نہیں ہے ہمارے جہاں پہ اس طرح کا کیس آیا ہے. بابر اعوان صاحب کا آیا, انہیں ریزائن کرنا پڑا. اس کے بعد ادیب خان اور سلطان صاحب تو اریسٹ ہوئے اور وہ پھر واپس آئے. اس کے بعد ہمارے اور بھی یہ ملام جبا کا کیس تھا, کبھی پرائم منسٹر صاحب نے اس میں انٹرفیئرنس وغیرہ نہیں کی ہے, وہ اپنے پروسیس کے مطابق چلتے ہیں. لیکن معلم جبا وغیرہ کے بارے میں تو اپوزیشن کہتی بڑا سلو چل رہا ہے, ہمارے کیسز تو بڑے ہلکے ہلکے چل رہے ہیں, وہ تو مطلب چل ہی نہیں چک رہا, اس کا پتہ ہی نہیں چلتا. معلم جبا کا کیس تو اس کی انکوائری ختم ہو چکی ہے, اور نائب نے اس میں ان کو جو ہے وہ بے گناہ ڈکلیئر کر دیا ہے ہائی کورٹ کی انکوائری. چلیں اس کو آخری کویسچن, اب سے کچھ دیر پہلے فاروق حبیب صاحب مالک صاحب کے شو میں تھے, تو وہ پی ایم ڈی اے کے بارے میں نے آپ کا موقف سنا کہ یہ کٹ پیپر ہے, یہ ابھی اس کو فائنلائز کرنا ہے, اس کے بارے میں پہلے تبصرے ہو گئے, پہلے تجزیے ہو گئے. جب ان سے پوچھا گیا کیا یہ آرڈیننس کے ذریعے تو نہیں لے کے آیا جائے گا, اس کو باقاعدہ ڈسکشن کے لیے پارلیمنٹ پہ لایا جائے گا, تو فاروق حبیب صاحب کا کیا کہنا ذرا سنیے. جو آرڈیننس آنے ہوتے ہیں وہ راتوں رات آ جاتے ہیں, پھر اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوتی ہے, لے دے ہوتی ہے. ہم نے جو ہے پہلے کہا یہ آرڈیننس نہیں ہے, یہ کنسپٹ پیپر ہے, کلیئر کر لیں. سیکنڈلی جو کمیٹی بنائی گئی ہے اگر میرے ساتھ بنی ہے دیگر ہے تو وہ انگیج کرنے کے لیے, تو اٹس ناٹ آرڈیننس, اٹس ناٹ آرڈیننس, اٹس ناٹ کمنگ تھرو آرڈیننس. آئی ایم ویری کلیئر آن اٹ. سو فواد صاحب پھر کیا ہے اس کے اوپر آفیشیل سٹانس؟ آرڈیننس تو نہیں ہے, بیکاز فاروق صاحب نے کہا یہ اس میں گنجائش ہے اس کو ریکنسیڈر کرنے کی. کیا یہ آرڈیننس کے طور پہ بھی کسی لایا جا سکتا ہے, یا یہ پارلیمنٹ کے تھرو ہی آپ لوگ اس کو لانے کی کوشش؟ پہلی بات یہ ہماری ہے کہ یہ جو ساری کنٹروورسی ہے اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ فیک نیوز کے خلاف لیجسلیشن کی کتنی ضرورت ہے. آپ دیکھیے کہ ایک فیک آرڈیننس جو کہ واٹس ایپ کے ذریعے سرکولیٹ ہوا, یہ پچھلی حکومت کے دور میں کہیں بنا تھا, اس کا ٹائٹل چینج کر کے ایک فیک نیوز کے طور کے اوپر چلا, اور اس کے پہ جو بڑی سیریس آرگنائزیشنز ہیں صحافیوں کی, انہوں نے یہ زحمت بھی نہیں کی ہے کہ وہ حکومت سے کنفرم کر لیں اور ایک کیمپین چلا دی کہ آرڈیننس آ رہا ہے. اور پھر جب کلیئر ہو گیا پھر کسی میں نے اتنی اخلاقی ضرورت بھی نہیں کی کہ معذرت ہی کر لیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی. تو یہ جو فیک نیوز کا معاملہ ہے یہ اتنا زیادہ ہے کہ اس کے اوپر لیجسلیشن کی ضرورت. آج میری سی پی این ای سے ملاقات ہوئی, جو ایڈیٹرز کی ایسوسیشن ہے, انہوں نے یہ کہا کہ 100% لیجسلیشن ہونی چاہیے. انہوں نے کہا کہ بالکل سوشل میڈیا کے ریگولیشنز کی ضرورت ہے, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر وہ ڈیبیٹ کے لیے تیار ہے. اور ہمیں امید ہے کہ جو باقی ہماری آرگنائزیشنز ہیں وہ بھی اس میں اپنا انپٹ دے گی. فاروق حبیب جو ہیں وہ اس کمیٹی کو لیڈ کر رہے ہیں اور ان کو ہم اوپن ہیں, لیکن یہ لیجسلیشن ہونا امپورٹنٹ ہے اور اس کو یقینی طور پہ اوپر ہم لے کے آئیں گے. اس میں جو انپٹ ہے سارا تنظیموں کا وہ ہم ضرور
सो ऑर्डिनेंस तो नहीं आएगा ना फिर, ये बाकायदा बहस के जरिए कानून साजी की जाए, ऑर्डिनेंस तो की तरफ नहीं हो रही है इस वक्त, बहस ही हो रही है। आप जो इनपुट आएगा वो हम इनपुट उसके में जरूर डाल देंगे। हाँ, लेकिन ऑर्डिनेंस का कोई प्लान है? मैं ऑर्डिनेंस के बारे में जानना चाहती हूँ। हाँ ना मे बी ऑर्डिनेंस हो या बिल हो, ये तो उस वक्त के सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है ना। वो तो ऑर्डिनेंस और बिल वो तो दोनों लॉ ही होते हैं, उसमें तो कोई फर्क नहीं। ठीक है, लेकिन ऑर्डिनेंस की प्रोबेबिलिटी है? अब ये मैं नहीं कह सकता कि कब तक ये पूरी होती है, बहस पूरी होती है, इनपुट आते हैं, फिर उसके मुताबिक आगे चलेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद। वापस आएंगे उसके बाद। पाकिस्तान में माहौल दोस्त जो इकदाम है उसके हवाले से गुफ्तगू बहुत कम होती है। एक अच्छा इकदाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का कि वहाँ अगर प्राइम मिनिस्टर माहौल, माहौलियाती आलूदगी, सस्टेनेबिलिटी, इस तरह की बातें करे तो इससे आम लोगों को पता चलता है इसकी मामले की संगीनी का। ब्रेक के बस पे बात होगी, मलिक अमीन साहब हमारे साथ होंगे, आप लोग हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक। प्रोग्राम के सिलसिले में सेनेटर शहरी रहमान साहिबा, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो मौजूद है। आज पीपल्स पार्टी के पास ये जो सेनेट में इंसानी हकूक की कमेटी की चेयरमैनशिप थी वो उन्होंने दे दी PMLN पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को, और अब ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने वो ट्रेड ऑफ कर ली है और डिफेंस की कमेटी लेकर ये हुकूमत को दे दी है। तो यानी कि हुकूमत खुद जो इंसानी हकूक की कमेटी की सरबराही करेगी, और ये यूजली अपोजिशन के पास होती है, उसका इस्तेकाक होता है। तो क्यों अपोजिशन इसको गर्म आलू समझ के शायद इसका बोझ नहीं उठाना चाह रही थी, या शायद ये हुकूमत जो है वो बड़ी ख्वाहिश थी कि ये कमेटी उनके पास जाए? हमारे पास इस वक्त शहरी रहमान साहिबा है, उनसे पूछेंगे कि ये जो खबरें सामने आ रही कि इंसानी हकूक कमेटी हुकूमत के पास अब चली गई है, सो शहरी साहिबा फिर इसका मतलब है कि हुकूमत खुद ही ऑडिट करेगी? इससे पहले मुस्तफा नवाज खोखर साहब बड़ा आला काम कर रहे थे, बड़े बोल्ड स्टांसेस उन्होंने लिए, पीपल्स पार्टी भी उन्हें बैक करी थी, लेकिन अब ये हुकूमत को दे दी आप लोगों ने, सो कन्वीनियंट नहीं जी, बहुत गलत बात है कि भी हुकूमत के पास गई है। बल्कि मैंने अभी ट्विटर पे भी डाला है कि मैं और सेनेटर रज़ा रब्बानी पूरे दिन बैठे रहे कोशिश में कि हम अपनी कोई कमेटी दे दें इसके ट्रेड के लिए। आपको देनी पड़ती है एक दूसरी लेने के लिए, तो रज़ा रब्बानी की कमेटी हम देने गए उनको कि आप ये ले लें और हमें वापस दे दें ह्यूमन राइट्स, क्योंकि नून लीग ने हमसे काफ़ी एहतजाज किया था कि आपके पास दोनों हाउसेज में नहीं हो सकती सेम कमेटी, ये वो। सो वी सेड ऑल राइट, वी वर ट्राइंग टू बी फेयर, मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन ने ये किया, तो उन्होंने उनसे कहा कि नहीं आप ये, दे टुक इट, और हमने कहा प्लीज हम इंटरेस्टेड हैं इसमें, तो कहने के नहीं बस आपने उस हाउस में भी रखी हुई है। तो ठीक है, फिर सडनली परसों रात पता चला कि वो सुबह जब हम उठे तो हम देखा कि ह्यूमन राइट्स के बजाय डिफेंस का इलेक्शन हो रहा है नून का, और वो चली गई है। तो मैंने फोन करके पूछा वेयर डिड ह्यूमन राइट्स को, वो तो गवर्नमेंट को, मैंने कहा यू कांट हैव ह्यूमन राइट्स विद गवर्नमेंट, ये कभी भी नहीं होता जी। और नहीं, सारे उसमें मजालिम आते हैं, सारा मतलब हुकूमत का एहतसाब होता है, तो ये तो अजीब व गरीब सिचुएशन है। और इसी तरह डिफेंस जो होती है हमेशा अक्सर और बेशतर ऑलमोस्ट हमेशा गवर्नमेंट के पास होती है। तो आपने पूछा आप लोगों ने PMLN से कि भाई क्या कम्युनिकेशन हुई कि ये कमेटी जो है ये आपने आगे हुकूमत को ही देनी थी, तो क्यों हमसे ली? फिर उन्होंने कोई रीजन नहीं दिया, कहने के उनके मेंबर चाह रहे थे और उन्होंने कर लिया, और उनकी लीडरशिप ने कोई हमें खास जवाब नहीं दिया। मैं तो फिर फोकस रही कि मैं वहाँ से जाके वापस ले लूँ, गवर्नमेंट से हम ले सकते, तो हमने कहा जाके भी हम अपनी कमेटी आपको दे देते हैं, आप हमें ये वापस दे दें। तो चेयरमैन सेनेट ने भी पूरे दिन कोशिश की, जो जिस सेनेटर के पास गया है उन्होंने कहा उससे ट्रेड करना पड़ेगा, उन्होंने बहुत कोशिश की, कहने के नहीं वो बार बार ट्रेड नहीं, और देर हो गई है। उन्होंने लास्ट मिनट, हम जब सुबह उठे तो हमने देखा कि ये ट्रेड हो गई है। सो इट वाज क्वाइट शॉकिंग, एंड हमने काफी एहतजाज भी किया कि ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट। कहा तो ये भी जाता है कि ये ऑपोजिशन की आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग थी कि भाई कोई बैक चैनल आप लोगों ने बातचीत करके हुकूमत को ये कमेटी देनी ही थी तो वो दे दी है, या ये वजह है, या लैक ऑफ कम्युनिकेशन है? क्योंकि आप लोगों में इख्तलाफात इतने हैं कि कोई ना आप से हिकमत अमली नहीं बन पाई, उसका फायदा उठाया गवर्नमेंट ने? नहीं, लैक ऑफ स्ट्रेटजी एंड कम्युनिकेशन नहीं है ये। देखिए एक सिस्टम के तहत होता है ये, लीडर ऑफ अपोजिशन ट्रेड करते हैं गवर्नमेंट के साथ, डिवाइड करते हैं, क्योंकि मैं ये पहले कर चुकी हूँ। जब मैं लीडर ऑफ अपोजिशन थी, ह्यूमन राइट्स पीपल्स पार्टी के पास थी, अपोजिशन के पास थी,
اپوزیشن میں اور بھی تنظیمیں ہوتی ہیں. تو نون لیگ نے افسوس سے میں کہوں گی ٹریڈ کر دیا بغیر ہم سے بتائے. وہ ہمارے پاس آتے ہم ان کو بہتر کمیٹی دے دیتے. جیسے ہم نے ان کو فائنانس دی, انہوں نے بہت احتجاج کیا تو یوسف رضا نے فائنانس دے دی ان کو. whereas I had said کہ یہ ہم اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں. he said نہیں, ہمیں کچھ تو ٹھیک ہے فائن ٹریڈ ہوتا ہے. انہوں نے بہت امپورٹنٹ کمیٹیز لی تو ہم نے کہا ہیومن رائٹس آپ کو امپورٹنٹ نہیں ہے, ہم اس کو چلانا جانتے ہیں اور ہم اس کو مؤثر طریقے سے چلائیں گے. ہمارے ممبرز بھی اس طرح فوکسڈ ہوتے ہیں اس پر. تو میرے لیے تو یہ خاص پرائیورٹی تھی, چیئرمین بلاول کے لیے بھی. انہوں نے اس ہاؤس میں بھی سب سے زیادہ ترجیح سینئر لیول پر اس کمیٹی کو دی اور وہ چیئر کر رہے ہیں خود. تو وی آر ویری ہیپی اینڈ شاک. جب میں نے صبح دیکھا میں نے کہا یہ کیسے ہوا, تو چیئرمین نے کہا نون نے آ کے نون لیگ کو بھی تو آپ نے مشاورتی عمل میں اس طرح سے شامل نہیں کیا نا. آپ نے اور حکومت نے بیٹھ کر یہ سارے معاملات طے کر لیے, پھر آپ نے ان کو مشاورتی عمل میں شامل نہیں کیا. ان کی کلیئر گریونسز تھیں اس پہ. ہم نے مشاورت میں رکھا کیونکہ ہمارا بڑا ہوتا ہے, ہمیں مشاورت کرنی چاہیے, ہمیں تنگ دلی نہیں کرنی چاہیے. ہم نے سب کے ساتھ مشاورت کی ہے, چاہے وہ ہمارے الائنس میں ہے نہیں ہے. لیکن انہوں نے ڈائریکٹ راتوں رات ٹریڈ کر دیا. آئی ایم ویری سرپرائز. وہ ہم سے کہتے ہیں ہم ان کو اپنی کوئی امپورٹنٹ کمیٹی, ان کے لیے امپورٹنٹ کمیٹی آن ریکارڈ ہے. شہری صاحبہ, ڈاکٹر مصدق صاحب اور جو پی ایم ایل این کی ٹیم تھی وہ آتی رہی, آپ لوگ ساتھ والی میٹنگ کمرے میں میٹنگ کرتے رہے, وہ انتظار کرتے رہے, آپ لوگوں نے پھر ان کو نہیں مشاورت میں شامل کیا. آن ریکارڈ ایک خبر آئی ہے اور یہ کنفرم بھی کرتے ہیں سورسز سے. نہیں, آئی ایم سوری, ان کے لیڈر جو ہیں پارلیمنٹری لیڈر میکسیمم ہوتے ہیں, لیڈر آف اپوزیشن ہوتے ہیں اور گورنمنٹ ہوتی ہے, اور میکسیمم پارلیمنٹری لیڈر ہوتے ہیں. تو ان کے لیڈر تارٹ تھے یوسف رضا کے ساتھ میٹنگ میں پورے دن. اس میں مصدق صاحب کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. ہی از اے ویری آنریبل اینڈ ہی از اے ویری گڈ سینیٹر. تو ان کو جس نے ویٹ کرایا تھا مجھے نہیں پتا. ہم تو اگر آپ ہمیں جیل بھی لے جا رہے ہیں تو ہم کسی کو ویٹ نہیں کرائیں گے. اور میں نے ان سے خود معذرت کی, میں نے کہا آپ کب آئے اور کس کے دفتر آئے, ہم تو کسی کو ویٹ نہیں کراتے. تو کہنے کا یا یو رائٹ. میں نے کہا آپ ہمیں جیل بھی لے جانے آئیں گے, ہم کہیں گے پہلے اندر آئیں چائے پیئیں ہمارے ساتھ. دیٹس ایک طریقہ ہوتا ہے, وزاداری ہوتی ہے. ہم تو 2 منٹ کسی کو ویٹ نہیں کراتے. مگر تارڑ صاحب ان کے پارلیمنٹری لیڈر, انہوں نے آ کے یہ ٹریڈز کیے اور پھر ہمیں کہا گیا کہ مشاہد صاحب نے ڈائریکٹ کر لیا. دیٹس ناٹ پاسبل جی کہ وہ ڈائریکٹ کریں. ظاہر نون لیگ کی قیادت کو معلوم ہوگا. میں ان کو پارلیمان میں تنقید کا خاص نشانہ نہیں بنانا چاہتی. ہماری امید ہے کہ ہم مؤثر بجٹ میں اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے اور وہ ہمارے ساتھ مل کے کریں گے. اور اگر نیشنل اسمبلی میں وہ مؤثر کردار ادا کریں تو وہاں بھی ہمارا ہدف جو ہوگا ایک دوسرے کی پارٹیز نہیں ہوگی, وہ تباہی سرکار اور سلیکٹڈ سرکار نے جو اس وقت عوام کے ساتھ کیا ہے ان کی پالیسیز ہوں گی. بہت شکریہ. شہری رحمان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی. ہماری خواہش تھی کہ معظم تارڑ صاحب سے بھی بات کریں کہ یہ پی ایم ایل این نے یہ حکومت کو کمیٹی کی چیئرمین دینے کے بارے میں کیوں دی ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی اوبویسلی نالاں ہے اس بات پہ. لیکن ہمارا رابطہ ان سے ہوا, وہ آج ان کی کچھ کمٹمنٹس تھیں, ورنہ ہم ضرور ان کو پروگرام میں اپنے مزید دعوت دیتے. بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے, پھر ہم ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے جو اہم پیش رفت ہوئی ہے اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پروگرام کے حصے میں ہمارے ساتھ ملک امین اسلم صاحب موجود ہیں, وفاقی مشیر برائے ماحولیاتی تبدیلی. آج ایک بہت بڑا گرینڈ, بڑا پریسٹیجس ایونٹ ہوا. پاکستان نے اسے ہوسٹ کیا ہے. گلوبل میپ پہ پاکستان اس ایونٹ کو ہوسٹ کرے, اٹس اے بگ ڈیل. اس کو تعریف کرنی چاہیے جو انیشیٹیوز اچھے ہوں. یوم ماحولیات پہ پاکستان نے اپنے کچھ اقدامات کا آج اعلان کیا ہے. موٹے اگر وہ نکات پہ میں آپ کو ایکسپلین کر دوں کہ گرین جابز کریٹ کی جائیں گی, کی جا رہی ہیں. 85,000 افراد کو اس کے تحت نوکری مل چکی ہے. 10 بلین ٹری سونامی پروگرام لانچ کیا گیا ہے. 1 ارب درخت لگا لیے ہیں, 9 ارب مزید لگانے ہیں. نئے نیشنل پارکس کا قیام ہے. 1 سال میں 15 نئے پارکس بنائے گئے ہیں, مزید بنائے جائیں گے. ریچارج پاکستان پروجیکٹ ہے. اس پروگرام میں سیلابی ریلے کو دریاؤں کے کنارے جھیلوں میں محفوظ کیا جا سکے گا. زیر زمین پانی کی سطح میں اس سے اضافہ ہوگا. گرین فائنانسنگ پروگرام بھی ہے, اس کے بارے میں بھی بات کی. گرین بانڈ $500 ملین کا یہ لانچ ہو چکا ہے. دنیا میں اس پہ غور کیا جا رہا ہے, آفرز آ چکی ہیں. بلو بانڈ ہے, مینگروو کے بچاؤ کے لیے $500 ارب کے بانڈ لانچ کرنے کا پروگرام ہے. نیچر بانڈ ہے جو پیسہ قدرت پہ انویسٹ کیا جائے گا. بڑا انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے. اس کے بدلے پاکستان کے قرضے معاف کیے جائیں گے. اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہی بات ہے. ملک امین اسلم صاحب بہت شکریہ میں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو مبارک ہو, بہت ہی
پاکستان کے لیے یہ اعزاز کی بات ہے، اور اگر خاص طور پہ ملک کی لیڈرشپ اس بات کو نیشنل ڈسکورس میں شامل کر دے تو شاید لوگوں کو معلوم ہو جی کہ اگلے آنے والے 10 سال کتنے اہم ہیں. لیکن پھر بھی لوگوں کو ذرا ریلائز کرا دیجئے کہ اگلے آنے والے 10 سال کیوں اہم ہے اور پاکستان یہ کیوں کر رہا ہے. جی بہت شکریہ آپ کا جی. اور بالکل پاکستان کے لیے آج ایک بہت بڑا اعزاز ہے اور خوشی کا دن ہے سامنے پاکستانیوں کے لیے کہ یہ جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب نئے پاکستان کی بات کرتے تھے، یہ نیا پاکستان ہے جس میں پاکستان کی ایک پازیٹیو ریکگنیشن ہو رہی ہے دنیا کے اندر. آپ کا جھنڈا اونچا ہو رہا ہے، آپ کا جو ہمارا پاسپورٹ ہے اس کی پہچان بن رہی ہے، آپ کے یہ درخت اور آپ کے یہ پروجیکٹس. اور یہی خوشی کی بات ہے اس میں کہ اس میں آج بڑی ہائی لیول کی گلوبل لیڈرشپ تھی. اس کے اندر چائنا کے پریزیڈنٹ کا میسج تھا، اس کے بعد ان کے یو کے پرائم منسٹر کا میسج تھا، یو این کے سیکرٹری جنرل تھے، یو این کے تمام ہیڈز تھے اور ورلڈ اکنامک فورم کے ہیڈ تھے، آئی یو سی این کے ہیڈ تھے. یہ مطلب ماحولیات کے شعبے میں اس سے زیادہ ٹاپ لیول کی لیڈرشپ دنیا میں موجود نہیں ہے. اور ابھی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ لوگ کرنا چاہ رہے تھے خطاب، ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا ان کو ایڈجسٹ کرنے کا. تو یہ اس چیز کی ریکگنیشن تھی کہ پاکستان کا جس کا کوئی اتنا بڑا بجٹ نہیں ہے، اتنا بڑا حجم نہیں ہے، لیکن جو لیڈرشپ کی کمٹمنٹ ہے اور جو عمران خان صاحب کا ویژن ہے کہ نیچر کو پروٹیکٹ کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے جابز دینی ہے، اور ان دو کو اگر ہم ملا دیں گے تو پھر ہم اس ایکو سسٹم ریسٹوریشن کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. اب یہ آپ نے 10 سال کی جو بات کی، وہ 10 سال اس لیے اہم ہے کہ تمام جو سائنٹسٹ ہیں دنیا کے، انہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ اگر دنیا اپنی ڈیولپمنٹ کی ڈائریکشن کو چینج نہیں کرتی اور اف وی کیپ آن گوئنگ جس ڈائریکشن میں ہم جا رہے ہیں تو پھر یہ اگلی سینچری آپ گزار ہی نہیں سکیں گے، کیونکہ نیچر جو ہے وہ ریئیکٹ کرنا شروع کر دیا اس نے. اور جو کووڈ کا پینڈیمک ہے، آج یو کے پرائم منسٹر نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ جی جو کووڈ کا پینڈیمک ہے، دس از نیچرز ریونج. نیچر بدلہ لے رہا ہے آپ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے صرف انسانوں کے لیے تو نہیں، اس میں اور مخلوقات بھی ہیں اور جانور بھی ہیں. جب آپ ان کی ڈومین میں گھس جاتے ہیں تو پھر نیچر ریئیکٹ کرتا ہے. اور یہ کووڈ کیونکہ جانوروں کی بیماری انسانوں کو لگ گئی ہے تو یہ اس کا ریئیکشن ہے، اس کا ریونج ہے. اسی طرح کلائمیٹ چینج ہے، بایو ڈائیورسٹی لاس ہے، یہ بھی نیچر کے ریئیکشنز ہیں. تو یہ سائنٹسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اسی راستے پہ چلتے رہے تو یہ ریئیکشن ایسا آئے گا کہ آپ برداشت نہیں کر سکتے. خبردار ہو جائیں. یعنی کہ ہم آج جو آپ کے کچھ انیشیٹوز تھے اس میں جو آپ کا گرین فائنانسنگ والا، یہ میں نے اس کی بات بھی کی، یہ جو نیچر بانڈ کی بات کر رہے ہیں، یہ بڑا انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے کہ نیچر پہ ہم انویسٹ کریں تو امکانات ہیں کہ کوئی ایسے انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کہ قرضے معاف ہو جائیں. یہ بڑا انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے. یہ نیا ہے، یہ پرانا ہے، یہ کیا بتائیے ہمارے دیکھنے والوں کو. بہت انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے جی. اس پہ ایکچولی پاکستان از دا فرسٹ کنٹری ان دا ورلڈ جس کو جو اس چیز میں جا رہی ہے. 8-9 مہینے پہلے ایک انٹرمیڈیری کمپنی انہوں نے ہمیں اپروچ کیا کہ جی یہ ایک کانسیپٹ ہے، آپ انٹرسٹڈ ہوں گے اس کو آگے لے کے جانے میں. تو میں نے پرائم منسٹر صاحب سے پوچھا، نہیں سر کہ جسٹ گو اہیڈ ود اٹ اینڈ یو شوڈ ٹرائی فار اٹ. تو اس میں اللہ کا فضل ہے کہ آپ میں کافی پیش رفت ہوئی ہے کہ ایک تو ہم نیچر میں آلریڈی انویسٹ کر رہے تھے، اور جو ہمارا کانسیپٹ ہے کہ ہم نے نیچر سے لڑائی نہیں کرنی بلکہ نیچر کو اپنا شریک بنانا ہے ڈیولپمنٹ میں اور اس کو ساتھ لے کے چلنا ہے. ہماری نیچر پازیٹیو ایک ڈیولپمنٹ آلریڈی تھی، اسی وجہ سے پاکستان کو اپروچ کیا گیا. اب اس میں نیکسٹ فیز یہ ہے کہ ہم جو اپنا کام کر رہے ہیں اس کو ہم کریڈیبلی اور کوانٹیفائبلی دکھا سکیں کہ ہم جو اس میں چیک کر سکیں کہ واقعی یہ چیز جو ہے واقعی ہو رہی ہے. وہ بھی ہم نے کر کے دکھا دی اور ہم نے ان کو KPIs کہتے ہیں، ہم نے وہ آگے دے دی ہیں. اب نیکسٹ اس کا سٹیپ یہ ہے کہ ہم کچھ ایسے ممالک سے بات کریں جو کہ اس میں انٹرسٹڈ ہوں، اور وہ بھی اللہ کے فضل سے ہو گیا. لاسٹ ویک 3 ممالک نے ہمارے ساتھ ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ سائن کی، جن میں UK ہے، جرمنی ہے اور کینیڈا ہے. اور تینوں بڑے گرین ممالک سمجھے جاتے ہیں، ان کی لیڈرشپ بڑی گرین ہے تینوں ممالک کی. اور وہ اب ان سے ہمارے ساتھ ایک ڈائیلاگ میں چلے گئے ہیں کہ ہم اس کو کیسے آگے لے کے جا سکتے ہیں. کانسیپٹ بہت انٹرسٹنگ ہے کہ جو پاکستان نیچر میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے، یہ صرف پاکستان کا فائدہ نہیں، اس سے دنیا کو بھی فائدہ اور ون ون سچویشن ہے ہمارے لیے بھی، سب کے لیے بھی، اس دنیا کے لیے بھی. یہ جو 10 بلین ٹری سونامی پروگرام ہے، یہ ذرا تھوڑا سمجھائیں لوگوں کو، کیونکہ 1 ارب جب درخت لگائے ہیں تو اس کے اوپر بھی اعتراض ہوتا ہے. اینڈ رائٹفلی سو یہ کانسیپٹ ایسا ہے کہ جس میں لوگ سمجھنا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ آپ نے 1 ارب درخت جو لگائے ہیں، یہ آپ گن کیسے رہے ہیں، اس میں پھر کوئی جو بیچ میں کوئی ہیرا پھیری تو نہیں ہو رہی ہے. پھر تیسری بات یہ کہ کوئی اگر عام آدمی یا کوئی عام شخص اس کانسیپٹ کو سمجھنا چاہے کہ بھئی یہ کس طرح سے آپ اسیس کر رہے ہیں، وہ کیا ہوگا؟ دیکھیں آج 15 لیڈران ایسے ہیں جو کہ
میں تو چونکہ اس فیلڈ میں کام کرتا رہا ہوں، ان میں سے کسی بھی لیڈر سے آپ نے کوئی بھی چیز کلوانی ہو تو وہ اس لیول کی لیڈرشپ ہے کہ یہ جب تک اس کو پوری طرح چیک نہ کر لیں وہ ایک لفظ نہیں بولتے اپنے منہ سے. انہوں نے سب کے سب نے پاکستان کے ان پروجیکٹس کے نام لیے، انہوں نے کہا کہ جی یہ ہم اس کی تصدیق بھی کرتے ہیں اور اس کو ایک بشل راہ سمجھتے ہیں باقی دنیا کے لیے. وجہ اس کی یہ ہے کہ پاکستان نے یہ کام 100% کریڈیبلٹی 100% ٹرانسپیرنسی کے ساتھ کیا. جو ملٹری ہم نے پروجیکٹ کیا اس میں ہم نے WWF کو خود ہائر کیا کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ تھرڈ پارٹی پرفارمنس آڈٹ تھے. یہ پبلک سیکٹر پروجیکٹ کے اندر انہرڈ آف چیز ہے کہ پبلک سیکٹر پروجیکٹ میں کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی کہ آپ تھرڈ پارٹی سے آڈٹ کروا لیں، وہ تو گورنمنٹ کے خود ہی آڈٹ ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ جب خود والنٹیئر کر کے آپ ایک آڈٹ کروا رہے ہیں تھرڈ پارٹی سے تو وہ شو کر رہا ہے کہ آپ واقعی ٹرانسپیرنسی چاہتے ہیں. انہوں نے آڈٹ کیا، انہوں نے اس کی تصدیق کی اور اس کو تب بھی دنیا نے کریڈیبل سمجھا. بہت شکریہ ملک صاحب. کوشش کہ ہم آپ سے وقتاً فوقتاً ان پروجیکٹس پہ اپ ڈیٹ بھی لیتے رہیں، بیکاز ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہے اور اس کے بارے میں بار بار بات بھی کرتے رہنے ہیں، لوگوں کو احساس دلاتے رہنا ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. آج ویلکم بیک ناظرین. السلام علیکم. پروگرام سوالے کے ساتھ میں ہوں ماریہ. اس پر بات کرتے ہیں.